اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیوں کا بیان چل رہا ہے، ایک اہم ترین نیکی کا بیان، اور بعض نے اس میں بھی ترتیب دی۔ اوپر قتل کا بیان تھا، اور قتل کا باعث اکثر کیا بنتا ہے؟ مال۔ تو اس کے لیے کہا کہ مال کی وصیت کرو اور سمجھو کہ یہ تمہاری چیز نہیں ہے، دوسروں کو ملنے والی ہے۔ پھر قتل کا باعث کیا بنتا ہے؟ نفس کی شرارت، جوش کا، اس کے لیے روزے رکھو تاکہ یہ جوش ٹھنڈا ہو اور دوسروں پر غصہ نہ اتارو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام فرض کیے گئے ہیں۔ صیام میں نے اس لیے ترجمہ کیا کہ مصدر ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں روزہ فرض کیا گیا ہے، واحد بھی اور جمع بھی۔ پیچھے بھی اس طرح کا ایک لفظ گزرا تھا، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے یا روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ جس طرح کا کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جس طرح روزے فرض ہوئے تھے، آیت کے ظاہر سے صحابہ یہی سمجھے کہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح فرض ہیں، لیکن بعد میں اس کی وضاحت ہوگی، اس طرح نہیں۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا کہیں، اور کہیں ایسا ہوتا تھا کہ بس سورج طلوع ہونے سے پہلے کھانا ہے اور غروب ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ پون گھنٹے تک کھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد رات کا بھی روزہ، دن کا بھی روزہ۔ یہ سمجھے، یہ شاہ صاحب نے فرمایا۔ صحابہ میں سے بعض یہ سمجھے تھے، اس کی آگے اصلاح کر دی گئی کہ اسلام میں وہ روزہ نہیں ہے، اسلام میں روزہ ہے صرف دن کا، رات کو کھانے کی اجازت، پینے کی اجازت، تعلقات کی اجازت۔ پھر پرانے لوگوں پر جس طرح فرض کیا گیا تھا، مطلب ان کو بھی اصلاح نفس کے لیے روزے دیے گئے تھے، اگرچہ تعداد ان کی الگ تھی، طریقہ ان کا الگ تھا، مگر روزے تھے، نفس روزے۔ اس طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے لگو۔ کس سے بچ جاؤ؟ روزے سے نفس کی اصلاح ہو جائے، گناہ کرنے سے بچنے لگ جاؤ، اور روزے سے نیک بنو تو جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ بندہ گھبرا گیا کہ روزے فرض کیے گئے، پتہ نہیں کتنے دن کے، کتنے مہینے، کتنے سال کے۔ فرمایا نہیں، کوئی زیادہ نہیں، ایاما معدودات، ایامن صوموا ایامن، یعنی مفعول فی ہے، روزے رکھ لو تم ایاما معدودات، گنتی کے چند دن۔ حالانکہ یہ گنتی کے نہیں ہیں، 30 ہیں، لیکن جب کسی چیز کو کم کر کے بتایا جائے نا تو آدمی کے ذہن میں اس کی ہیبت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جگانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ 2 آدمی بحث کر رہے تھے کہ مسلمان آج نہاتا ہے اور 8 دن کے بعد نہاتا ہے، اور ہم لوگ تو ہر صبح نہاتے ہیں۔ تو مسلمان نے کیا کہا؟ ارے تم لوگ آج نہاتے ہو اور 24 گھنٹے کے بعد کل صبح نہاؤ گے، اور ہم جمعے سے جمعہ، جمعے سے جمعہ، جمعے سے جمعہ۔ اب یہ بظاہر جلدی جلدی اس نے بولا، تو لگتا ہے شاید حقیقت میں بھی جلدی جلدی ہو رہا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، زیادہ نہیں، 30 دن ہوں گے یا 29 دن ہوں گے۔ لیکن اس میں بھی آدمی گھبرائے گا کہ 30 دن میں اگر بیمار ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ جواب دیا۔ اگر سفر پر ہوگا پھر کیا بنے گا؟ فمن کان منکم مریضا، فمن کان، تو جو کوئی ہوگا، منکم تم میں سے، مریضا بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہوگا، فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ تو گنتی گن لینا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے، مطلب جتنے بیماری میں چھوٹیں اور جتنے سفر میں چھوٹیں اتنے دنوں کو دوسرے دن میں گن کر کے پورے کر لو۔ لیکن سفر کتنا ہو اور بیماری کتنی ہو، اس کی مقدار بیان ہوئی۔ سفر کتنا ہو؟ تقریباً 3 مرحلے، یعنی 48 میل، اور آج کے حساب سے تقریباً 78 کلومیٹر، بعد نے کہا 72 کلومیٹر۔ اتنا لمبا سفر ہونا چاہیے،
مطلق طور پر سفر، اب وہ کوئی آدمی جہاز میں کرتا ہے تو منٹوں میں کر لیتا ہے، اور کوئی گاڑی سے کرتا ہے گھنٹوں میں کرتا ہے، اور کوئی بیچارہ پیدل چلتا ہے تو 3 دن میں پہنچتا ہے، وہ اس کی اپنی بات ہے۔ البتہ مقدار متعین ہو گئی، اتنی دوری کا سفر ہو تو روزہ قضا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کیسا قضا کرنا ہے؟ نماز بھی قضا کر سکتا ہے، مگر نماز کی قصر کر سکتا ہے، مگر نماز کی قصر کرنا ہی ضروری ہے، اور روزہ قضا کر سکتا ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ اگر پورا رکھنا چاہے پورا بھی رکھ سکتا ہے، یعنی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور قضا کرنا چاہے اور لگے اس کو مجبوری ہے تو کر سکتا ہے۔ مریضاً، بیمار بھی کر سکتا ہے، لیکن کتنا بیمار ہو؟ 2 جواب دیے گئے۔ نمبر 1 خود فتویٰ دے دے، مفتی بنے اور خود ہی فتویٰ دے دے۔ نمبر 2 دوسرے سے پوچھ لے کہ میں بیمار ہوں تو روزہ قضا کر سکتا ہوں کہ نہیں، خود فتویٰ دے۔ اس کو کہتے ہیں مبتلا بہی کی رائے معلوم کرو، جو اس میں مبتلا ہے اسی سے پوچھو۔ وہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں کتنا بیمار ہوں، میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اگر اس کو لگے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں تو فاستفتی نفسک، اپنے آپ سے سوال پوچھو، خود عمل کرو اس کے اوپر۔ اور اگر دوسرے سے پوچھنا ہو تو وہاں شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 1 اس ڈاکٹر سے پوچھنا ضروری ہے جو ایمان والا ہو، غیر ایمان والا کیا جانے روزے کیا ہیں۔ نمبر 2 اس ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ دینداری ہو، تقوی ہو، اس کو روزے کی قدر معلوم ہو۔ ایمان والا ہے مگر فاسق اور فاجر ہے، اس کو روزے کی قدر ہی نہیں، اس سے نہیں پوچھنا ہے۔ نمبر 3 اس ڈاکٹر سے پوچھنا ہو جو ماہر بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ والد صاحب کی شیشیاں جمع کر کے حکیم بن گیا ہو۔ والد صاحب حکمت کرتے تھے، انہوں نے شیشیاں جمع کی، نام شام پڑھے، یہ بھی بن گئے حکیم صاحب۔ یہ 3 شرطیں ہوں تو ان سے پوچھ لے، پھر یہ روزہ بیماری میں قضا کر سکتا ہے۔ ترتیب دیکھیے۔ اب کچھ بیچارے بیمار کہیں گے کہ یہی تو چھوٹ ملی ہمیں کہ جب بیماری ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہم دوبارہ روزے رکھیں گے، ان کی قضا کریں گے۔ لیکن بیچارے ایسے بیمار بھی ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں بہت زیادہ، وہ کیا کریں؟ فرمایا ان کے لیے بھی حل ہے۔ سنیے ان کے لیے کیا حل ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کے اوپر يُطِيقُونَهُ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن ان پر فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا، صبح و شام کا کھانا۔ جو لوگ روزے کی طاقت رکھیں ان کے اوپر فدیہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہ ابتدائے اسلام میں اجازت تھی، جب سب سے پہلے روزے فرض ہوئے تو جس طرح ابتدا میں ہر چیز پر چھوٹ تھی تو روزوں کے لیے بھی چھوٹ تھی کہ جو ثواب کمانے کے لیے روزے رکھے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے، طاقت ہے رکھنے کی مگر پھر بھی کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے یار، مشکل ہے، تو وہ فدیہ دے دے، اس کی بھی اجازت۔ دوسری تفسیر کی کہ نہیں، ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت ہو، باقاعدہ طور پر ایسا روایت سے ثابت نہیں اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کہ اس طرح کے واقعات نہیں ملتے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ یطیقون سے پہلے لا چھپا ہوا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، اور ایسا قرآن پاک میں بسا اوقات ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے ذمہ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ تیسری تفسیر، اور یہی جمہور کی تفسیر ہے، اسی پر اتفاق، کہ یطیقون کے معنی ہی عربی میں ہے کسی کام کو بڑی مشکل سے کرنا۔ عطاقہ یطیق باب فعال سے سلب ماخذ کی خاصیت ہے، طاقت کو زائل کر دینا۔ وہ لوگ جو روزہ بڑی مشکل ہی سے رکھ سکیں ان کے ذمہ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے، یہ مبدل منہ ہو، کتنا فدیہ ہے؟ یعنی طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام کا، جو مشکل ہی سے روزے رکھ سکیں۔ تو مشکل ہی سے روزے رکھنے کا مطلب کہا اوپر بیمار کا مسئلہ تھا، یہاں ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو ایسے بیمار ہیں جن کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں،
کون ہیں؟ 3 قسم کے آدمی اس میں بیان کیے گئے۔ نمبر 1 وہ شیخ فانی، وہ بوڑھا انسان، وہ بوڑھی عورت جن کو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، یا آج کل کے لحاظ سے جو کینسر وغیرہ اللہ معاف کرے اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ ڈاکٹروں نے بھیج دیا آپ جو کھائے کھلاؤ، جو پیے پلاؤ۔ ایسے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کی طرف سے فدیہ دے دو۔ اور دوسرے نمبر پر حمل والی وہ خاتون کہ جو بیچاری کمزور ہے اور اس کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اگر روزہ رکھوں گی یا تو میں بیمار ہو کے مروں گی، بیمار ہو جاؤں گی، یا میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے گا، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ فدیہ دے دے، چونکہ اگر اس کو کہیں یہ قضا کر، بچہ پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد دودھ پیے گا، وہ بھی ایک زمانہ گزرے گا۔ تیسرے نمبر پر دودھ پلانے والی، چونکہ دودھ پلانے والی بھی دودھ پلانے کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے، تو اگر اس کو لگے کہ میرا دودھ سوکھ جائے گا اور بچہ بیمار ہو جائے گا یا میں بیمار ہو جاؤں گی، تو اس کو بھی فدیہ کی اجازت۔ لیکن ان 2 کو اجازت ہے، تاہم وہ اچھی طرح اپنے حالات پر غور کریں، اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہوں تو رکھیں، یہی بہتر ہے ان کے لیے۔ اور جو بیمار ایسا کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور جو بوڑھا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، اس کی طرف سے فدیہ۔ 1 مسکین کا کھانا فدیہ آسانی کے لیے بتایا جاتا ہے کہ 1 روزے کی طرف سے 1 صدقہ فطر۔ مثلا ہمارے شہر میں گزشتہ سال صدقہ فطر طے ہوا تھا 50 روپے، 1 روزے کا 50 روپے، یعنی 30 دن اگر ہیں تو 1500 روپیہ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کے فدیے کو قبول کرے گا اور یہ بھی روزے داروں میں شمار ہو جائے گا اگرچہ روزے نہیں رکھے۔ لیکن صدقہ فطر کی تفصیل ہے، صدقہ فطر کی کیا تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طرح کے صدقہ فطر دیے جاتے تھے۔ گیہوں سے بھی دیے جاتے تھے جس کو ہم نے یاد رکھا ہے، اس کے علاوہ اس سے ڈبل کر کے کھجوریں دی جاتی تھیں، اور اسی طرح گیہوں سے ڈبل کر کے یعنی تقریباً 3 کلو پونے 3 کلو کے برابر کشمش دی جاتی تھی۔ تو آج بھی جس کو اللہ نے حالات دیے ہیں تو کشمش کے حساب سے دے، کھجوروں کے حساب سے دے، اور اگر فدیہ دے رہا تو ویسے دے دے۔ فمن تطوع خیرا، تو جو کوئی آدمی اپنی مرضی سے نیکی کا کام کرے، کیا نیکی کا کام کرے؟ وہی میں نے عرض کیا کہ زیادہ فدیہ دے دے، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور یہ بات کہ تم روزہ ہی رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو روزے کی قدر کیا ہے۔ تو بوڑھا آدمی ہمت کر کے روزہ رکھ لے، بیمار بھی ہمت کر کے روزہ رکھ لے، بیمار ہوگا بستر مرگ پر ہے، اس سے آگے کہاں جائے گا، تو رکھے ہمت کر کے روزہ، اور مرضعہ بھی رکھ لے اور حاملہ بھی رکھ لیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ روزے فرض کیے گئے، ابھی یہ نہیں آیا کہ کب روزے رکھنے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہنا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، مگر اس پر سوال پیدا ہوگا کہ 12 مہینوں میں سے رمضان کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو قرآن پاک اس طرح بھی کبھی بات کرتا ہے کہ اگلی بات کہتا ہے پچھلی اس میں خود ہی آ جاتی ہے۔ کہا رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ تحقیق کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان میں ہی اتری ہیں، تو قرآن پاک رمضان میں اترا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ کہ عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر بیت العزت پر قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اس لیے اس کا مطلب نکلا کہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی کہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اس کے لیے روایتیں مختلف ہیں، ربیع الاول کی بھی وغیرہ وغیرہ بہت روایتیں ہیں، لیکن 21 رمضان کو پہلی وحی نازل ہوئی، یہ روایت سندن بھی مضبوط ہے اور تاریخی طور پر بھی مضبوط ہے، جب وہ شمار کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ کب سے وحی نازل ہونے لگی اور کتنا عرصہ ہوا، 21 رمضان المبارک۔ تو رمضان میں عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر بھی آیا، اور رمضان ہی میں سب سے پہلے نازل ہونا شروع ہوا، اور 21 رمضان کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ عین ممکن ہے کہ وہی لیلۃ القدر ہو اور اس میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا ہو۔ اس میں پھر ایک بحث چھڑے گی
کہ یہ جو پہلی وحی اقرا بسمی نازل ہوئی تھی یہ رات میں نازل ہوئی تھی یا کہ دن میں نازل ہوئی تھی؟ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، مگر قرآن پاک کا انداز رات کو متعین کر رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اشکال، ابھی تو پیچھے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کا سب کے لیے ہدایت ہے، اور سب تو ہدایت سے فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جواب، ہدایت سب کے لیے ہے لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ صرف متقی اٹھاتے ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور واضح نشانیاں ہیں قرآن پاک کے اندر، من الہدا، ہدایت کی، واضح قسم کی، والفرقان، اور قرآن پاک حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فرقان، فرق کرنے والی چیز، پیچھے تورات کے بارے میں بھی آیا تھا اور یہاں قرآن کے بارے میں، دونوں حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو جو کوئی شہید یشہد، پیچھے میں بتا چکا، اس کے معنی حاضر ہونا، اس کے معنی موجود ہونا، اس کے معنی گواہی دینا، یہ معنی بھی ہے، البتہ کون سا معنی کہاں فٹ کرنا ہے وہ تو بحث باقی ہے نا، کہ مناسبت کس معنی کی کہاں پر ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ، تو جو کوئی موجود ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، اس کس کا ترجمہ کیا؟ یہ الف لام کا، مہینہ متعین ہو گیا، جو کوئی حاضر ہو اس مہینے میں، فَلْيَصُمْهُ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی بیمار ہو، یہ دوبارہ کیوں بیان ہونے لگا؟ اس لیے کہ جب اوپر کہا نا کہ جو اس مہینے میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو سمجھا جا سکتا تھا کہ جو بیمار کو اور مسافر کو اور شیخ فانی کو رخصتیں ملی تھیں وہ سب رخصتیں اب ختم ہو گئیں۔ فرمایا نہیں، وہ رخصت اپنی جگہ برقرار ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو کوئی بیمار ہو، او عَلَىٰ سفر، یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو علیہ، اس پر ہے، عدتن، شمار کر لینا، من ایام اخر، دوسرے دنوں کا، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے اگر ان دنوں میں اس نے قضا کیا ہے۔ قضا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر ہو گیا تو دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ آسانیاں اللہ نے کیوں دیں؟ پہلے تو روزے ہی زیادہ نہیں ہیں، کل کتنے ہیں بولو نا، 30 دن، ان کو بھی ہلکا کر کے بتایا، کچھ ہی دن تو ہیں۔ ہمارا ایک سادہ بندہ بتا رہا تھا ایک روزہ رکھ کے، کہتا آئے روزے گئے روزے، پیچھے رہ گئے 20 اور 9، اب 20 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 29، لیکن اس نے ایسے آئے روزے گئے روزے، واضح باقی بچے ہی کتنے؟ 29 ہی تو بچے ہیں۔ تو پہلے تو روزے ہیں ہی تھوڑے سے، اس میں پھر بیمار کو بھی چھوٹ، مسافر کو بھی چھوٹ، شیخ فانی کو تو بالکل ہی چھوٹ۔ فرمایا یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، اتنا آسان دین، مگر اس پر بھی ظالموں نے پھیلایا کہ یہی مشکل دین۔ مولانا مناظر احسن یاد آتے ہیں، بڑی زبردست کتاب ہے وہ، اس میں لکھا ہے دنیا میں جبر سے کیا کیا پھیلا ظالموں کو سب معلوم ہے، اگر کوئی چیز اخلاق سے پھیلی وہ صرف اللہ کا دین ہی تھا، مگر اس پر بھی ظالموں نے پھیلایا کہ یہی جبر سے پھیلا۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور یہ جو قضا کرنے کی اجازت مل گئی یہ کس لیے ملی؟ فرمایا اگر کہہ دیا جاتا کہ چلو تمہیں روزے کی معافی مل گئی، تو جس کے اندر ایمان کامل ہے، اللہ کی محبت کامل ہے، وہ پورے سال کڑتا رہتا کہ یار میں کیا بتاؤں، میرے تو روزے ادھورے رہے، سب نے تو 30 روزے رکھے، میں نے 20 ہی رکھے۔ اس کے دل میں ایک زخم برقرار رہتا، کہا اس کے لیے تاکہ وہ عدت پوری کر لے، ہم نے کہا دوسرے دنوں میں قضا کرے، اب یہ بھی کہہ سکتا ہے میرے بھی 30 ہو گئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کر لو تعداد کو، گنتی کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور روزے کس لیے فرض کیے؟ فرمایا تاکہ روزے پورے ہوں
اور روزے پورے ہوں تو پھر عید کا دن آئے اور پھر روزے رکھ کر کے دل کو تسکین اور خوشی ہو اور پھر عید کے دن کہو تم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جو اللہ نے تم کو بتایا سکھایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی روزے کا ایک اہم مسئلہ باقی ہے کہ روزہ شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر ہوگا، یہ تو اہم بات باقی ہے۔ بیچ میں ایک بات کہی، کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ بہت ساری باتیں کہنا ہمارے اعتبار سے دوسرے طریقے سے تھا، لیکن قرآن انداز بدلتا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اعتبار سے کیا کہنا تھا؟ یہ کہنا تھا کہ روزے کے اصل مقصد کو نہیں بھولنا۔ روزہ کا مقصد ہے اللہ کا قرب، اور اللہ کا قرب جتنا انسان کو دعا سے ملتا ہے اتنا کسی سے نہیں۔ اسی لیے کہا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ عبادت کا مقصد اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت۔ دعا سے جو انسان کو ملتا ہے، آنسو بہا رہا ہو اور بس اس کو لگ رہا ہو کہ اللہ کے سامنے، عرش کے سامنے کھڑا ہوں، آج تو لے کر ہی رہوں گا، اس سے جو اس کو قرب ملتا اور کہاں سے ملے گا؟ تو بتانا تھا کہ رمضان کا مقصد ہے یہ قرب، تو یہ دعا سے حاصل کرو، خوب دعائیں کرو، لیکن اس کو دوسرے انداز سے بیان کیا۔ کیسے بیان کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں کہاں رہتا ہوں، فَإِنِّي قریب، تو میں بے شک قریب ہی رہتا ہوں۔ شان نزول کے طور پر وہ روایتیں بھی بیان کی گئیں کہ بہت سارے صحابہ نے آپ سے سوال بھی کیے کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم چیخ چیخ کر دعائیں کریں، اگر ہمارا رب قریب ہے تو نناجی ہی، تو ہم چپکے چپکے باتیں کریں اس سے، چپکے چپکے دعائیں مانگیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، پیچھے چھپا ہوا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی پکار کو، دعا کو، اذا دعانی، جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے، رات میں مانگے، دن میں مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، ہر وقت میں دعا قبول کرتا ہوں۔ ہاں کچھ خاص وقت ہیں پرائیویٹ ملاقات کے، یہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے کہ جو سحری کا وقت ہے خاص طور سے وہ دعا مانگنے کا وقت ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی جو روزانہ سحری کے وقت میں اٹھتا ہے دعائیں مانگتا ہے، اگر کبھی شیطان اس کو سلانا چاہے تو اللہ کے فرشتے اس کو جگاتے ہیں، اور کئی دفعہ آدمی کو لگتا ہے مجھے کوئی جگا کر گیا، دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی جگانے والا نظر نہیں آتا۔ لیکن جو ہمیشہ نہیں اٹھتا ہے اور ایک دن دیکھا کہ سارے لوگ اٹھ رہے ہیں تو حضرت بھی کھڑے ہو گئے، چلو میں بھی دو چار ٹکرے مار لوں، ایسے آدمی پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں کہ اس کو سلاؤ، اس لیے کہ یہ میرے خاص بندوں کی ملاقات کا وقت ہے، یہ کہاں بیچ میں آ گیا؟ گویا یہ خاص وقت اللہ کے ایسے اوقات بھی ہیں، ورنہ اذا دعانی، جب بھی دعا مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو چاہیے کہ وہ میری بات کو مانیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا، دو معنی، چاہیے کہ وہ دعا کریں، چاہیے کہ وہ میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رہنمائی پا جائیں، تاکہ وہ روشنی پا جائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، اپنی منزل کو پا جائیں۔ بیچ میں یہ دعا کی بات آئی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب پھر روزوں کا بیان، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اوپر شاہ صاحب وہ تفسیر کرتے تھے کہ صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے ویسے تم پر ہیں، اور پہلے لوگوں پر روزے کیسے تھے کہ افطار کے بعد تھوڑی دیر کھانے پینے ملاقات کی اجازت تھی، اس کے بعد اجازت نہیں تھی۔ لیکن دوسرے حضرات نے اس پر رد کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی ایسا کیا جا رہا تھا۔ اس پر پھر بحث ہوگی کہ ایسی کوئی روایت تو ہم کو نہیں ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہو
کہ افطار کے بعد تھوڑی دیر کھاؤ پیو ملاقات کرو اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو روایتیں مثبت ہیں جن میں صحابہ کی وہ شکایتیں ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، وہ روایتیں خود بتاتی ہیں کہ رات کے وقت میں کھانے پینے سے منع کیا گیا تھا، اور رات کے وقت میں میاں بیوی کے تعلقات اور ملاقات سے منع کیا گیا تھا۔ پھر کچھ حضرات سے غلطی ہو گئی۔ ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے، انہوں نے شکایت کی کہ آج رات کو آج جو افطار کیا، افطار کے بعد آنکھ لگ گئی اور بس کچھ کھایا ہی نہیں جا سکا، اور دوسرے دن پھر روزہ اسی پر رکھنا پڑا، تو یہ تو کوئی 24 گھنٹے بھی زیادہ روزہ ہو گیا۔ ایک یہ بھی آیا کہ ایک صحابی نے عرض کیا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے افطار کیا، کھانا بھی کھایا، رات میں میاں بیوی لیٹے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا تو ملاقات ہو گئی۔ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا اور اجازت ہو گئی کہ اب صرف افطار تک روزہ ہے، اس کے بعد ساری رات تمہاری ہے، کھاؤ پیو جو مرضی کرو۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں کیا حلال کیا؟ الرفث الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف رفث کو حلال کیا گیا۔ یہ رفث کو سمجھیں تو وہاں بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ جب کوئی آدمی احرام باندھ لے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا رفث، اب اس کے لیے رفث کی اجازت نہیں۔ رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں دل لگی کی باتیں کرنا، برانگیختہ کرنے کی باتیں کرنا، یعنی میاں بیوی آپس میں جو باتیں کرتے ہیں جو اور لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں، وہ پردے کی باتیں، وہ پردے کی باتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ کیوں حلال کی گئیں؟ فرمایا اس لیے کہ جس طرح تم کپڑوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے تم ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارے لیے کپڑے ہیں، لباس ہیں، اور تم ان کے لیے لباس ہو، تم ان کے بغیر نہیں اور وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے تمہارے لیے رفث کو رات کے وقت میں حلال کیا گیا۔ یہاں فقہاء کرام نے، مفسرین نے ایک بات لکھی، کیا؟ جہاں بھی کہیں قرآن پاک نے میاں بیوی کے تعلقات کی باتوں کو بیان کرنا تھا، ان کو انتہائی اشاروں میں بیان کیا۔ آدمی کافی غور سے سنتا ہے تب اس کو بات سمجھ میں آتی ہے، ننگے الفاظ میں نہیں بیان کیا گیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی جب بھی کوئی اس طرح کی بات کریں کبھی بھی ننگے لفظوں میں بیان نہ کریں، اشاروں میں بیان کریں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، علم اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کیا کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں کے ساتھ۔ اللہ کو معلوم ہے تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ خیانت کا وہی مفہوم کہ کسی نے ملاقات کر لی اور کسی نے کھانا کھا لیا اور کسی نے کھایا ہی نہیں تو پھر 24 گھنٹے کا روزہ۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم، اور جو تم سے غلطی ہو گئی وہ بھی معاف کر دی۔ اب فالآن باشروہن، اب تم ملاقات کرو ہن، ان سے، اور یہ بھی باشر کے لفظی معنی ان کے ساتھ رہو سہو، آپس میں ملو جلو، یہ اشارے کی باتیں۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس کے بھی دو معنی، ایک معنی یہ کہ ملو جلو، اور جو اولاد اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دی ہے اس کے لیے اسباب فراہم کرو، اور دوسرے معنی نہیں، جو جنت تمہارے لیے لکھ دی ہے اللہ نے، راتوں کو اٹھو اور اس جنت کی تلاش کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے، یہاں تک کہ صاف طور پر واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الگ الگ ہو جائے، الگ الگ نظر آنے لگے۔ کیا؟ الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، یہاں تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ ہو جائے صبح کی روشنی میں، تب تک کھاؤ۔ اسی کو میں نے پیچھے بھی عرض کیا، حدیث میں ہے، اور کئی صحابہ کے واقعات ہیں، ایک کے نہیں۔ ایک کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے تکیے کے نیچے دو
دھاگے رکھ دیے، ایک کالا اور ایک سفید۔ یہ عدی ابن حاتم کا واقعہ ہے کہ دیکھو دونوں میں فرق کب نظر آتا ہے۔ تو جب اتنی روشنی ہو گئی کہ دونوں میں فرق نظر آنے لگا تو وہ سمجھے کہ اب صبح ہو گئی ہے، اب روزہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا کہ ایک صحابی نے اپنے پاؤں کی انگلی کے ساتھ 2 دھاگے باندھ لیے، ایک سفید دھاگا دائیں کی طرف اور بائیں پیر کے ساتھ کالا دھاگا باندھ لیا، اور دیکھتے رہے کہ دیکھو دونوں میں امتیاز کب ہوتا ہے۔ ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ جملہ نازل ہوا من الفجر، اس سے پہلے یہ جملہ نہیں تھا، لیکن دوسرے حضرات نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر رد کیا کہ اس طریقے سے قرآن پاک میں نزول وحی نہیں ہوا کہ تھوڑا سا ایک لفظ رہ گیا ہو، پوری آیت نازل ہو گئی، ایک لفظ رہ گیا۔ کہانی من الفجر پہلے دن نازل ہوا تھا، مگر اس کے باوجود سمجھنے میں غلطی لگی تھی، اور آپ کہیے غلطی لگی نہیں تھی، غلطی کروائی گئی تھی۔ کس لیے؟ تاکہ باقی امت کو معلوم ہو کہ صحابہ سے زیادہ کوئی عربی سمجھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی قرآن سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب نے سمجھایا تب ان کو سمجھ میں آیا، ان کو بھی غلطی لگی۔ اب آج کا کوئی مسٹر ویسے ہی پینٹ بابو کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں جناب نہ کسی سے پڑھتا ہوں نہ سیکھتا ہوں، ایسے ڈکشنریاں دیکھتا ہوں اور بس مجھے قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بھائی تجھے سمجھ میں آ گیا، صحابہ کو تو غلطیاں لگتی ہیں، تجھے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر کیسا سمجھ میں آتا ہے؟ پھر اس کو زندگی میں دیکھو کس طرح ٹھوکریں کھاتا ہے۔ وہ ویسی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھسا رہا تھا نا پیٹ میں، یہ ویسے ہی تھا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو جب فجر کا دھاگا جدا ہو، یعنی رات کی اندھیری صبح کی سفیدی سے الگ نظر آئے، صبح کی سفیدی رات کی اندھیری سے الگ نظر آئے، وہ وقت ہے روزے کے شروع ہونے کا۔ اور یہ کیسے ہوتی ہے صبح؟ اب چونکہ گھڑیوں کا زمانہ آ گیا، اس طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ سکھاتے تھے، کیا ہوتا ہے؟ موسم صاف ہو تو صبح کو دیکھیے جب اذان ہوتی ہے، اذان سے ٹھیک تقریباً 10 سے لے کر کے 13 منٹ کے بیچ میں اتنی دیر پہلے ایک روشنی پھوٹتی ہے ادھر مشرق سے، مگر ایسے کہ جیسے کوئی ٹارچ مار رہا ہو ادھر سامنے۔ یہ صبح کاذب ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی، مگر یہ بھی اطلاع دے رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہونے والا ہے۔ تقریباً 8 سے لے کر کے 13 منٹ کے بیچ میں پھر اصلی صبح آ جاتی ہے، اور وہ کیسے آتی ہے؟ وہ پوری یہ مشرقی پٹی روشن ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ پوری پٹی کے اوپر ایک ذرا سی روشنی ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے۔ یہ سیکنڈوں منٹوں کی بات ہے، بس یہ صبح کا ڈورا ہے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے کے مقابلے میں، یعنی فجر کا دھاگا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو الی اللیل، رات تک یا روزوں کو۔ ولا تباشروہن، رات کے وقت میں اجازت ہو گئی، لیکن رمضان میں انسان اعتکاف بھی کرتا ہے، آپ حضرات نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے بھی ہم کو نصیب فرمائے، احترام بھی نصیب فرمائے۔ تو کیا اعتکاف کرنے والا اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکتا ہے، گھر جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ولا تباشروہن، اور مت ملو تم ان کے ساتھ، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہوں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ دیواریں مقرر کی گئیں، حدیں مقرر کی گئیں، ان کو پار نہیں کرنا یہ کہنا تھا، لیکن کہا قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ جو قریب جائے گا کہیں وہ پار بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی کے لیے کہا گیا کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ان کاموں کی دواعی کو اختیار کرنا بھی جائز نہیں۔ مثلا دن کے اندر میاں بیوی کی ملاقات ناجائز ہے، تو پھر بوس و کنار کرنا جس کی وجہ سے انسان وہاں تک پہنچ جائے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مقام پر سمجھایا ایک طریقے سے، کیسا پیارا انداز ہے، سیدھا سادہ آدمی سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری زمین ہے اور تمہارے پڑوسی کی زمین ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گائے پڑوسی کا گھاس نہ کھائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنی زمین کا تھوڑا سا گھاس چھوڑ دو۔ اگر تم اپنی زمین کا پورا گھاس کھلا دو گے تو گائے کبھی نہ کبھی پڑوسی کے گھاس میں منہ مار دے گی، اگر پڑوسی کے گھاس میں منہ مار دے گی، حرام کا گھاس آ جائے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
ایک روایت کے مطابق، اللہ ہم سب کو معاف کریں، فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن کے لیے وہ دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے، اور جس کا پورا پیٹ اور پورا جسم بھی حرام لقموں سے پلے، اس کی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو للناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ بچیں، غلطیاں کرنے سے بچیں، گناہ کرنے سے بچیں، اور اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، رمضان کس کا نام ہے؟ جس میں کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، روٹی کھانا حلال، پانی پینا حرام، ملاقات حلال، اور یہ سب چیزیں حلال تھیں لیکن اچانک رمضان میں حرام ہو گئی، اب کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو چیز پہلے سے حرام ہے وہ رمضان کے مہینے میں بدرجہ اولا حرام، اور عام دنوں میں بھی حرام۔ اس لیے جب تم حلال چیزوں سے بچے ہو جو عام دنوں میں حلال تھی اور اب حرام ہوئی ہیں، جو ہمیشہ حرام ہیں، اس سے بچنے کی مشق کرو اس مہینے میں، اور بطور خاص اس سے بچو۔ وہ کیا ہے؟ دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور مت کھاؤ تم اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقوں سے۔ اپنے مالوں سے مراد اپنے بھائیوں کا مال نہ کھاؤ، پھر اس کو اپنا کیوں کہا؟ پیچھے میں نے عرض کر دیا، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے زبردستی کہا نہیں یہ میں تیرا مال چھین کر کھاؤں گا، اس سے زیادہ بدتر وہ آدمی ہے جو فراڈ اور مکار سے کھاتا ہے، مکاری سے کھاتا ہے اپنے بھائی کا مال، دھوکہ دے کر کے کھاتا ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ آگے بیان ہو رہا ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت کھینچو تم مالوں کو، إِلَى الْحُكَّامِ، یہ لا کے ساتھ اوپر جڑا ہوا، اور مت کھینچو تم مالوں کو حاکموں کی طرف۔ حاکموں کی طرف مت کھینچو کا مطلب کہ وقت کے حاکموں کو رشوت دے کر کے دوسرے کی زمین پر قبضہ کرو، دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ کھا جاؤ، بالإثم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس موقع پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جج کو بیوقوف بنا کے اور ذرا ماہر وکیل کر کے اور وکیل کو پیسے دے کر کے دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کر لوں گا اور جج میرے حق میں فیصلہ کرے گا تو میرے لیے جائز ہو جائے گی؟ فرمایا اگر میری عدالت سے بھی کسی کے لیے فیصلہ ہو جائے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیوں؟ کیسے؟ کوئی آدمی جھوٹے گواہ پیش کر دے اللہ کے حبیب کے سامنے اور وہ جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ زمین اس کی نہیں میری ہے، اور فرمایا کہ میں بھی فیصلہ کر دوں، اگرچہ اللہ نے اپنے حبیب سے ایسا فیصلہ ہونے نہیں دیا، فرمایا اگر بالفرض میں ایسا فیصلہ کر دوں تب بھی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، چونکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ میری نہیں ہے، صرف طاقت کے بلبوتے پر گھسیٹ رہا ہے۔ تو یہ بدترین طریقہ تھا حرام کو کھانے کا۔ روزے کے فوراً بعد بیان کیا کہ کم سے کم روزے سے اتنی پرہیزگاری تو نصیب ہونی چاہیے کہ دوسروں کے مال کو ہڑپ نہ کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔